نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور پھر انسان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ باقی جتنے حیوانات ہیں ان میں صرف جسم کے تقاضے ہیں اور انسان میں جسم کے بھی تقاضے ہیں اور روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو عقل دی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور انسان کی روح کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ بس انسان پر لازم ہے کہ وہ اس عظیم نعمت کا شکر بجا لائے، اسی اللہ کی نازل کردہ کتاب مانے، تسلیم کرے اور اس پر ایمان لے آئے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ بہت کم بندے ایسے ہیں جو اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو آیات پڑھی گئی تھیں اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت تدبیر کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی عالم الغیب ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہی وہ ذات ہے جو پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مکان، ہر زمان اور ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی سے چھپی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں۔ تو جہاں پر غیب کا ذکر آتا ہے تو اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو باقی مخلوق کی نگاہوں سے غائب ہیں، ورنہ پروردگار عالم تو وہ ہستی ہیں کہ سورۃ یونس میں فرمایا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، آپ کے پروردگار سے تو زمین و آسمان میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مخلوق جو چیز دیکھ رہی ہے، جو چیز مخلوق کے سامنے ہے یا جو چیز مخلوق سے غائب ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، کمال قدرت کے مالک ہیں، الرحیم ہیں، از حد رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، اور سب سے آخر میں قرآن حکیم جیسی جامع کتاب نازل فرمائی اور پوری کائنات کے لیے مادی اور روحانی زندگی کا انتظام فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات ہے جس نے اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو خوب بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے ہر چیز کو کمال حکمت اور کمال مصلحت سے پیدا فرمایا ہے۔ جو چیز جس رنگ میں اور جس شکل میں پیدا فرمائی ہے اس سے بہتر اس کی تخلیق ممکن ہی نہیں تھی۔ کائنات میں غور کیا جائے تو درختوں کو دیکھیں یا پہاڑوں کو، چرندوں کو دیکھیں یا پرندوں کو، پھلوں کو دیکھیں یا پھولوں کو،
کہ جو بھی چیزیں ہیں کائنات میں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کی شاہکار ہیں۔ اور انسان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا سورۃ 3 میں 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ انسان کے اندر جتنی بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں ان تمام خوبیوں کے باوجود انسان کی اصل مٹی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود تیار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتی ہیں خلقہ من تراب، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے مادے سے تخلیق فرمایا، اور مٹی سے تخلیق کرنے کے بعد فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور اس کی نسل کو ایک پانی کے حقیر قطرے سے آگے چلایا۔ اب جو نسل انسانی چل رہی ہے وہ اس قطرے سے ہی چل رہی ہے۔ تو فرمایا ثم سواہ، پھر ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضاء کو درست فرمایا، ہر عضو کو اپنے ٹھکانے پہ رکھا، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھا۔ انسان کا ڈھانچہ جب ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، تو پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ روح ایک نہایت ہی لطیف چیز ہے جو ماں کے پیٹ میں جب بچے کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے تو چوتھے مہینے میں وہ روح انسان کے جسم میں آ کر داخل ہوتی ہے۔ روح چونکہ دوسرے جہان سے آتی ہے اور یہ مادی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو پہلے مٹی سے تخلیق فرمایا، پھر اس کی نسل کو ایک پانی کے قطرے سے آگے چلایا، پھر اس کو برابر کیا، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس ذات نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ علم حاصل کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے ذرائع میں سے سب سے بڑے ذریعے انسان کے لیے وہ انسان کے کان ہیں اور آنکھیں ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ کانوں سے سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر ہی کسی بات کا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ انسان بولتا بھی ہے مگر بولنے کا انحصار بھی انسان کی قوت سماعت پر ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدہ ہے کہ جو بچہ سننے سے عاری ہوتا ہے، جو سن نہیں سکتا، وہ کوئی لفظ بول بھی نہیں سکتا۔ جب تک وہ سنے گا نہیں وہ بولنا سیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ انسان کا دل بھی بہت بڑی نعمت ہے، جذبات کا مرکز ہے، اسی کے اندر محبت و نفرت، اسی کے اندر سخاوت و بخل، اسی کے اندر بہادری و بزدلی، اور یہ سارے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، یعنی کان، آنکھیں اور دل۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اعضائے رئیسہ عطا فرمائے ہیں یا اعضائے حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، تو انسان شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کانوں کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور اچھی باتوں کو سنے۔ اگر وہ کاروبار سے منسلک ہے تو کاروبار اپنا اور صنعت و حرفت اور یہ دوسرے فنون کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد اسے رزق حلال حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اسی طرح آنکھوں کی نعمت ملی ہے تو ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی زیارت کرے، اس کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانات کی قدرت کو دیکھے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے اپنی زبان کو تر رکھے، اور جو چیزیں عبرت والی ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اسی طرح آنکھیں ملی ہیں تو عطا کردہ اس نعمت کو بھی صحیح مقام پر استعمال کرے۔ دل عطا فرمایا ہے تو دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس میں اچھی باتوں میں غور و فکر ہونا چاہیے، جذبات اچھے ابھرنے چاہیے، برے جذبات کو دبا دیا جائے، اس کے اندر ایمان کو داخل ہونے دیا جائے اور کفر و شرک کو اس کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ شکر کی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مشرکین اور کفار موت کے بعد کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور قسم قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے،
تو فرمایا وقالوا اذا ضللنا فی الارض، وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گے اور ہمارے جسم کے ذرات تک منتشر ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے؟ کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا جسم زمین میں مل جاتا ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ جب مشرکین نے ان چیزوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے جب ہر چیز مٹی میں مل گئی اور بظاہر نابود ہو گئی تو دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں، کیونکہ دوبارہ زندگی ملنے کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اگلے جہان میں زندہ ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوگا، حاضر ہوگا اور دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے اپنے اعمال کا حساب کتاب دے گا، اور پھر اسی کے نتیجے میں جزا عمل میں آئے گی، یا تو اس کو نیکیاں کی ہیں تو جزا ملے گی، برائیاں کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا تو سزا ملے گی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ اپنی بد کرداری سے اچھی طرح واقف ہیں، اپنے گناہوں سے واقف ہیں، یہ سزا جھیلنے کے لیے اور سزا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے سرے سے ہی وہ قیامت کے دن کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ نہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور نہ ہی حساب و کتاب کی کوئی منزل آنے والی ہے، اور نہ ہی جزا و سزا کا مسئلہ ہوگا، ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان کو تو نرم و نازک جسم عطا کیا گیا ہے اور یہ اپنے نرم و نازک جسم کی دوبارہ زندگی کا انکار کر رہے ہیں۔ قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ او حدید، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم پتھر یا لوہے جیسی سخت چیز بھی بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہوئے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ موت کا وہ فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے جو تمہارے ساتھ مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندگی عطا فرماتے ہیں اور پھر جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس پر موت طاری فرما دیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ پورا عملہ ہوتا ہے، پوری کائنات کے انسانوں اور باقی جانداروں کی روحیں قبض کرنے پر اللہ رب العزت نے انہیں مامور کر رکھا ہے۔ سورۃ انعام میں ہے، ارشاد فرمایا وہاں پر کہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان کو قبض کر لیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اس شخص کی جان کو اس کے جسم یہاں تک کہ اس کے ناخنوں اور بالوں سے سمیٹ لیتے ہیں۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب وہ بالکل حلق میں آ جاتی ہے تو ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ایک انصاری صحابی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اس ایسی حالت میں تشریف لے گئے کہ جب اس پر وقت نزع شروع ہو چکا تھا، وہاں پر ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ جان کنی میں روح نکالنے میں نرمی اختیار کرنا۔ اس نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو ہر مومن بندے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں لگا رہتا ہوں کہ کس شخص کی جان کو کس موقع پر کس وقت اور کس مقام پر قبض کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو ایک مچھر کی جان بھی اپنے ارادے سے اور اپنی قدرت سے نہیں نکال سکتا، میں تو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ملک الموت کو مقرر کر رکھا ہے جو تمہاری جانوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کسی شخص کی روح قبض کر لی جاتی ہے ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی روحوں کو خطیرۃ القدس میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر اس روح کا تعلق قبر میں موجود جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ ہر انسان کی قبض شدہ روح جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں جزا اور سزا کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا جہان قائم ہوگا جسے حشر کہا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ جسم پوری قوت کے ساتھ موجود ہوگا، اور اس کے بعد پھر اعمال کے حساب و کتاب کی منزل آئے گی، اور پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جن کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، جو وہاں پر عذاب اور پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، وجود ختم ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، دوبارہ زندگی کیسے ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا تو اللہ کے حکم سے مٹی میں پھیلے ہوئے تمہارے منتشر ذرات اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان کو پورے جسم کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ دوبارہ زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کمال قدرت کے مالک ہیں۔ جس ذات نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا فرما دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں، دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر اسی طرح قادر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔